تلنگانہ حکومت کی جانب سے باوقار انداز میں شروع کیے گئے راشن کارڈ کی تقسیم کا پروگرام آج یعنی جمعے سے ضلع حیدرآباد میں شروع کیا جا رہا ہے۔ اس بات کی اطلاع ضلع کلکٹر ہری چندر داساری نے ایک اعلامیہ کے ذریعے دی۔ ان کے مطابق جمعے کو صبح 10 بجے بنجارہ بھون بنجارہ ہلز، دوپہر 12 بجے جم خانہ میدان کے سامنے واقع لی پیلس میں، 3 بجے حبیب نگر، فاطم نگر کمیونٹی ہال اور رحمت نگر میں ضلع انچارج وزیر پونم پربھاکر راشن کارڈ تقسیم کریں گے۔ مزید تفصیلات کے مطابق ہفتے کو صبح 10 بجے امبرپیٹ، دوپہر 12 بجے مشیر آباد اور 3 بجے سکندرآباد حلقوں میں کارڈز کی تقسیم کی جائے گی۔ اسی طرح اتوار کو صبح 10 بجے چار مینار، دوپہر 12 بجے کاروان، 3 بجے چندران گٹا حلقوں میں راشن کارڈ کی تقسیم کے پروگرام میں ریاستی وزیر شرکت کریں گے۔ کلکٹر کے مطابق اس مرحلے میں 55,378 نئے راشن کارڈز کی تقسیم سے 2,01,116 افراد کو فائدہ ہوگا، جبکہ پرانے کارڈز میں مستحقین کے اضافے سے 2,32,297 افراد کو راشن کارڈ کی سہولت حاصل ہوگی۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے مرحوم رہنما اور سابق رکن اسمبلی بابا صدیقی کے بیٹے ذیشان صدیقی کو بھیجی گئی دھمکی آمیز ای میل کے معاملے میں ممبئی کرائم برانچ کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ ملزم محمد دلشاد محمد نوید کو انٹرپول کے ریڈ کارنر نوٹس کی بنیاد پر کیریبین ملک ترینیدا اور ٹوباگو سے گرفتار کیا گیا اور اسے ممبئی لا کر حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق 35 سالہ محمد دلشاد بہار کے ضلع دربھنگا کا رہنے والا ہے اور طویل عرصے سے ترینیداد میں مقیم تھا۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے اپریل سال 2024 میں ذیشان صدیقی کو 3 مسلسل دنوں تک دھمکی آمیز ای میلز بھیجے، جن میں خود کو بدنام زمانہ ڈی کمپنی سے وابستہ ظاہر کیا اور الزام لگایا کہ بابا صدیقی کے قتل میں گینگسٹر لارنس بشنوئی کا ہاتھ تھا۔ ان ای میلز میں ذیشان صدیقی سے 10 کروڑ روپے کی بھاری رقم بطور تاوان طلب کی گئی تھی اور خبردار کیا گیا تھا کہ اگر رقم ادا نہ کی گئی تو ان کا انجام بھی ان کے والد جیسا ہوگا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو ہائی کورٹ میں بڑی راحت ملی ہے۔ ہائی کورٹ نے ریونت ریڈی کے خلاف بی جے پی لیڈر کسم وینکٹیشورلو کی عرضی کو خارج کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کے وینکٹیشورلو نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا تھا کہ اگر بی جے پی اقتدار میں آتی ہے تو کمزور طبقات کے تحفظات کو ختم کر دیا جائے گا۔ ان تبصروں نے بی جے پی کی ساکھ کو داغدار کیا ہے۔ اس تناظر میں کے وینکٹیشورلو نے نامپلی میں عوامی نمائندوں کی عدالت میں عرضی داخل کی تھی، تاہم ریونت ریڈی نے اس کیس کو خارج کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی تھی اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ معاملہ سیاسی بنیادوں پر ہے۔ اس تناظر میں ہائی کورٹ نے پہلے ریونت ریڈی کو عوامی نمائندوں کی عدالت میں حاضری سے استثناء دیا تھا، تاہم ہائی کورٹ نے جس نے ریونت ریڈی کی درخواست پر سماعت کی، کیس کو خارج کر دیا۔ حج بیت اللہ 2026 کے لیے آن لائن درخواست فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ میں 7 اگست تک توسیع کر دی گئی ہے۔ دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرپرسن کوثر جہاں نے اس تعلق سے اپنے بیان میں کہا کہ عازمین کرام کی جانب سے موصول متواتر درخواستوں کی بنیاد پر تمام ریاستی حج کمیٹیوں کی تجاویز کے مطابق حج درخواست فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ میں یہ توسیع ایک خوش آئند فیصلہ ہے۔ اب ایسے تمام حج درخواست دہندگان جو کسی بھی وجہ سے ابھی تک درخواست نہیں جمع کرا سکے ہیں، اس سنہرے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد سے جلد اپنے فارم جمع کرا دیں اور اس کے لیے دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے دفتر حج منزل میں عازمین حج کے لیے درخواست فارم بھرنے کی سہولت بدستور جاری رہے گی۔ ملک کے تمام پوسٹ آفس 1 اگست سے ڈیجیٹل ہو جائیں گے۔ خانگی شعبے کو زبردست ٹکر دینے، عوام کو بہت خدمات فراہم کرنے یہ فیصلہ کیا گیا۔ آئی ٹی 2.0 ٹیکنالوجی کو اپنا کر انڈیا پوسٹ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ پرائیویٹ شعبے کی طرز پر عوام کو معیاری خدمات فراہم کی جائے گی۔ پوسٹل شعبے میں آئی ٹی انفراسٹرکچر کے ذریعے سینٹر آف ایکسیلنس ان پوسٹل ٹیکنالوجی CEPT کے تعاون سے ایڈوانس پوسٹل ٹیکنالوجی 1 اگست سے شروع کی جائے گی۔ آئی ٹی 2.0 فریم ورک کے تحت انڈیا پوسٹ اب ریئل ٹائم ٹریک اور ٹریس کی صلاحیتیں بلک کسٹمرز کے لیے خدمات انٹیگریشن کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اس سے API، الیکٹرانک پروف آف ڈیلیوری، OTP پر مبنی تصدیق، ڈیجیٹل ادائیگیاں اور اوپن ادائیگیاں جو اب تک صرف ہیڈ پوسٹ آفس تک محدود تھی۔ تلنگانہ میں ائمہ و مؤذنین کو ماہانہ اعزازیہ کی اسکیم میں برقرار رہنے کے لیے دستاویزات پیش کرنے کی جو مہلت مقرر کی گئی ہے اس میں توسیع کی ضرورت ہے۔ مساجد میں امام اور مؤذنین کے طور پر خدمات کی جاری رہنے کے ثبوت کے طور پر وقف بورڈ کی جانب سے دستاویزات طلب کیے گئے۔ بورڈ نے دستاویزات پیش کرنے کے لیے آج تک کی مہلت دی تھی۔
بیشتر ائمہ و مؤذنین درکار دستاویزات پیش کرنے سے قاصر رہے، لہذا مہلت میں مزید 1 ماہ کی توسیع کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ائمہ و مؤذنین کو پین کارڈ اور انکم سرٹیفکیٹ کے حصول میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ وقف بورڈ نے دونوں دستاویزات کو لازمی قرار دیا ہے۔ پین کارڈ اور انکم سرٹیفکیٹ کے لیے جو دستاویزات داخل کی جاتی ہیں وہ بیشتر ائمہ و مؤذنین کے پاس موجود نہیں، لہذا وقف بورڈ کو اپنی شرائط میں نرمی کرنی چاہیے۔ ائمہ و مؤذنین کی خدمات کی برقرار کے سلسلے میں دیگر دستاویزات پر اکتفا کیا جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ انڈومنٹ ڈپارٹمنٹ میں خدمات انجام دینے والے پجاریوں کے لیے بھی اس طرح کی شرائط نہیں ہے۔ پین کارڈ اور انکم سرٹیفکیٹ کے بغیر ہی حکومت کی جانب سے تنخواہ ادا کی جا رہی ہے۔ ائمہ و مؤذنین نے وقف بورڈ کی شرائط میں نرمی اور پین کارڈ اور انکم سرٹیفکیٹ سے استثناء کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام مذاہب کے لیے یکساں قواعد ہونے چاہیے۔ مساجد میں خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے دفاتر کے چکر کاٹنے کا وقت ائمہ اور مؤذنین کے پاس نہیں ہے، لہذا وقف بورڈ کو مہلت میں توسیع کے ساتھ ساتھ شرائط میں ترمیم کا اعلان کرنا چاہیے۔